بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 20 میں ہم متفرق قواعد کے ٹاپک کو پڑھ رہے تھے، جس میں سے ہم نے اظہار مطلق اور سکتہ کو ڈیٹیل کے ساتھ پچھلی کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہم سین جو چھوٹی سی قرآن مجید میں آتی ہے، صاد کے اوپر لکھی ہوتی ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس کے قواعد مثالوں کی مدد سے دیکھیں گے۔ تسہیل کیا ہے، امالہ کیا ہے، اس چیز کو آج ہم جانیں گے اس کلاس میں انشاءاللہ۔ اور اس کلاس میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ یہ قواعد کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور ان پر ہمارے لیے عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو پہلا قاعدہ ہے سین کا، جو چھوٹی سی سین قرآن مجید میں آپ کو اکثر صاد کے اوپر نظر آئے گی۔ قرآن مجید میں 4 کلمات میں یہ سین آئی ہے۔ اس کو میں آپ کو صورتوں کے نام اور پارہ کے نام کے ساتھ انشاءاللہ مینشن کر دوں گی، یا آپ وہاں قرآن مجید میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، جو ہمارے لیے ضروری ہے، وہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اور قرآن مجید میں اسی کو لاگو کرنا ہے۔ تو اس میں پہلا کلمہ ہے یب سوتو۔ یہ سورۃ البقرہ میں ہے، اس کی آیت اور پارہ نیچے لکھا ہوا ہے۔ یب سوتو، اس کو صاد کی آواز نہیں نکال سکتے، اس کو سین کی آواز نکال کے پڑھنا ہے۔ یہ جو چھوٹی سی سین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر سوتو نہیں بلکہ سوتو پڑھنا ہے، یب سوتو۔ دوسرا کلمہ ہے سورۃ الاعراف میں سے بس توتن۔ اس کلمے میں بھی سین کی آواز پیدا کرنی ہے، صاد کی آواز پیدا نہیں کرنی، بس توتن۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پر صاد لکھنے کی کیا ضرورت ہے اگر سین کی آواز ہی پیدا کرنی ہے؟ تو یہ چیز ہم اس کا جو ہے فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ جن کی قرأت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، جن کی روایت پہ ہم عمل کر رہے ہیں، وہ ابو حفص ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے اس قرأت کو روایت کیا ہے، ہم اس قرأت کو اسی طریقے سے ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ان کی روایت کی گئی قرأت کے مطابق قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں۔ قرأت، بہت ساری قرأت ہیں قرآن مجید کی، جن کو اس سبق میں ابھی بیان نہیں کر رہی، انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے۔ تو ابھی آپ اتنا جان لیں کہ ہم ابو حفص نے جو روایات کی ہیں ان کے مطابق قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ انہوں نے جو قواعد بیان کیے ہیں انہی قواعد کے مطابق ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اور ہم انہی کے روایات پر عمل کرتے ہیں، اس لیے ان کی جو روایت ہیں ان پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس چیز کو انہوں نے واجب قرار دیا ہمارے لیے بھی وہ چیز واجب ہے، اور جس کو جائز قرار دیا ہمارے لیے بھی وہ چیز جائز ہے، کیونکہ ہم انہی کے پیروکار ہیں اس چیز میں، قرأت میں انہی کی قرأت پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ تو اگلا کلمہ جو یہاں بیان کیا گیا ہے سورۃ الطور میں سے ہے ام ہم المسیطرون۔ اس کو صاد اور سین دونوں آوازوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔ ام ہم المسیطرون، ام ہم المسیطرون، ان دونوں آوازوں سے اس کو پڑھنا جائز ہے۔ آخری کلمہ ہے جو سورۃ الغاشیہ میں ہے، یہ بمسیطر۔ اس میں صرف صاد کی آواز پیدا کرنی ہے، اس میں سین کی آواز پیدا نہیں کر سکتے، صرف اور صرف صاد کی آواز پیدا کرنی ہے۔ ان 4 کلمات میں سے اگر آپ یہ آخری کلمہ یاد رکھ لیتے ہیں سورۃ الغاشیہ میں سے، اور یاد رکھ لیتے ہیں کہ اس میں صاد کی آواز ہی پیدا کرنی ہے، اگرچہ اس کے اوپر چھوٹی سی سین بنی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو 3 کلمے قرآن مجید میں آئیں گے ان میں ہم سین کی آواز پیدا کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر والا جیسے ہم نے پڑھا اس میں ہم سین اور صاد دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو ہم بس یہ ٹرک کے طور پہ یاد رکھ لیتے ہیں کہ بھئی مسیطر، اس میں صاد کی آواز پیدا کرنی ہے، اور باقی جہاں بھی چھوٹا سا سین آئے گی وہاں پر سین کی ہی آواز پیدا کرنی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹرک تھی جس کی مدد سے آپ ان کلمات کو یاد رکھ سکتے ہیں، ان کو پڑھنے کا طریقہ یاد رکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اگلا قاعدہ ہے تسہیل۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، یہ بھی ابو حفص کی روایت کے مطابق ہے۔ وہ کلمہ ہے اعجمی عربی۔ یہاں پر 2 حمزہ ہیں، ایک پہلا حمزہ حمزہ زبر آ، اور دوسرا حمزہ حمزہ عین زبر آ۔ یہاں پر جو دوسرا حمزہ ہے اس میں تسہیل واجب ہے، اس کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، اعجمی عربی، اس طرح سے۔ اگلا قاعدہ ہے امالہ۔ امالہ کا مطلب ہے زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا۔
امالہ کو اردو کے لفظ قطرے کی را کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں، جیسے اردو قاعدے میں رے زے یہ اس طرح جو ہے امالہ کر کے تمام حروف کو ادا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں صرف ایک کلمے میں امالہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید میں کہیں بھی امالہ نہیں کر سکتے۔ پرانے لوگوں کو جیسے آپ نے سنا ہوگا ہر چیز میں امالہ کر رہے ہوتے ہیں، مجہول طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ طریقہ صحیح نہیں بلکہ معروف طریقے سے باقی قرآن مجید کو پڑھیں گے۔ یہ جو ایک کلمہ ہے اس میں امالہ کریں گے، وہ کلمہ ہے سورۃ الہود میں سے ہے مجریہا۔ یہ پورے قرآن مجید میں ایک ہی کلمہ ہے جس میں ہم نے امالہ کرنا ہے، یہ ری ہے، مجریہا اصل میں یہ تھا، لیکن یہاں پر امالہ ابو حفص کی روایت کے مطابق امالہ کیا جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے مجریہا۔ اس کو بھی یاد رکھنا پڑے گا، اس کلمے کو یاد رکھنا پڑے گا۔ ابھی آپ اس کلاس میں انشاءاللہ یہ کلمہ آپ کو یاد ہو جائے گا، مجریہا، سورۃ الہود میں آئے گا یہ کلمہ مجریہا۔ اگلا جو قاعدہ ہے یہ اس کلمے کے بارے میں ہے کہ یہاں پر 2 الف لام سے پہلے اور لام کے بعد 2 الف آئے ہیں، لیکن جب ہم اس کلمے کو پڑھیں گے تو ان الف کو ہم حذف کر دیں گے، مطلب ان کو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ لام کے نیچے زیر لگا کر اس کلمے کو مکمل کریں گے۔ اس کلمے کو اس طرح سے پڑھیں گے، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق۔ تو یہ جو چیزیں اس سبق میں متفرق قواعد بیان کیے گئے ہیں، ان میں زیادہ تر ایسے ہیں کہ ان کو آپ یعنی رٹا لگا کے ذہن میں ان کو بٹھانا پڑے گا اور یاد رکھنا پڑے گا کہ ان میں کون سے کلمے پہ کون سا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے۔ باقی جو اس میں ٹرکس لگ سکتی تھی، جو ممکن تھی ٹرکس، وہ میں نے آپ کو بتا دی آسانی کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پر سورت نمبر، پارہ نمبر، آیت نمبر سب کچھ آپ کو بتایا گیا ہے، یہاں سے دیکھ کے قرآن مجید میں ان حروف کو، ان کلمات کو ڈھونڈ کر ان کو ادا کرنے کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے اور آپ انشاءاللہ قرآن مجید پڑھتے وقت ان میں غلطی نہیں کریں گے۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔